آفاق فاروق کی نئے پروگرام کے ساتھ سیم ڈے خبر بڑی ہے، خاص کر امریکن پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے بھی بڑی ہے کہ ہیوسٹن سٹی میں جوئے کی مشینوں پر کیش دینے اور کیش کا دھندا کرنے کے الزام میں 45 افراد پکڑے گئے، 2 پولیس والے۔ اور اتفاق کی بات ہے ہیوسٹن کے جس علاقے میں ہوا ہے، میں اس سے پہلے خود بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں کہ پاکستانیوں کے جوئے کے اڈے ہیں جو رات گئے گھروں میں بھی چلتے ہیں اور آپس کی دشمنیاں بھی ہیں، مخبریاں کی گئی ہیں۔ تو یہ جو 45 لوگ پکڑے گئے ہیں، جو میری اطلاع ہے اس میں 90% پاکستانی تصور کیے جاتے ہیں۔ مگر جو اس میں اہم بات ہے، جب بھی میں نے رمضان میں بھی کہا تھا نا کہ جوئے کی مشینیں پیسہ اگل رہی ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، سحریاں ہو رہی ہیں اور عمرے کھڑکائے جا رہے ہیں، حج میں بھی چوتھی بار اور 10ویں بار اور 20ویں بار بھی نام موجود ہے، اور یہ سب کچھ حلال ہے اور سب کو پتہ ہے کہ افطاری کیسے ہوئی ہے۔ اور یہ میں نے ایک دو جو بھی انٹرویوز کیے ہیں اس میں بھی لوگوں سے پوچھا ہے تو کسی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، ہاں رزاقی صاحب نے، کہ نئی جنریشن بھی مشینیں چلائی گئی جوئے کی، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جن کے ماں باپ جوئے کی مشینیں چلاتے ہیں تو ان کے بچے بھی چلائیں گے۔ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں یا جن کی زیادہ تر یہ مشینیں ہیں، کہلاتے تو یہ پاکستانی ہیں، مگر جو سچ ہے وہ آج میں بتائے دیتا ہوں۔ یہاں ایک کونسل جنرل، جو پہلے کونسل جنرل بھی تھے، جبار بلوچ نام تھا ان کا، جبار بلوچ، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے ان کا، مگر بلوچ تھے بہرحال وہ، اور جنہیں پاکستان میں سزا بھی ہوئی، اب ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے، پکڑے گئے تھے۔ اور یہاں جو ISI کا بندہ کام کرتا تھا ڈپلومیٹک کور میں، اس نے ہی پکڑوایا تھا، اس نے سارا کچھ دیکھا تھا، اور ان کے ایجنٹوں کو بھی جانتا ہوں جو بڑے معتبر بنے ہوئے ہیں اس وقت شہر میں، وہ ٹریول ایجنٹ بھی تھے، اس میں سماجی کارکن بھی کچھ لوگ کہلاتے تھے، اور ایک ایک دن میں 10,000 ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوتی تھی، اب مطلب پیسے کمائے جاتے، کونسل جنرل کماتا تھا، اور یہ جو ان کے پنٹر تھے یہ 2,000، آج سے 20 سال پہلے تقریباً۔ یہ کونسلیٹ جنرل جو کونسلیٹ ہے ہیوسٹن میں، یہ بابر غوری نے مشرف سے کہہ کے بنوایا تھا، جب بابر غوری شپنگ اینڈ کے وزیر تھے، MKM الائی تھی مشرف کی، تو ہیوسٹن میں کراچی کی آبادی زیادہ ہے، تو یہ کونسلیٹ بابر غوری کے کہنے پر مشرف صاحب نے بنایا تھا۔ اور اس کے جو پہلے کونسلیٹ جنرل آئے وہ بلوچ صاحب تھے، جو بعد میں نے بتایا پکڑے بھی گئے۔ ان کے دور میں انڈین مسلمانوں کی صدپور کوئی جگہ ہے، وہاں کے رہنے والوں کے پاسپورٹ پاکستانی بنوائی۔ یہ لوگ اکثر جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ہندوستان سے چوری چھپے ہجرت کر کے ویزا لے کے جو بھی کر کے پاکستان پہنچتے تھے، پاکستان سے PC کر یہ امریکہ ہے ان کی بڑی اکثریت، جو یہاں ملٹائی ملینر ہے انہی مشینوں کی وجہ سے اور دوسرے دھندوں کی وجہ سے۔ یہاں آ کر انہیں پھر پاکستانی پاسپورٹ چاہیے تھا، تو ان کے پاسپورٹ بنانے کے 5,000 ڈالر لیے جاتے تھے، اور بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاسپورٹ بنائے گئے، اور وہ پاکستانی کہلاتے ہیں، اور ایک خاص برادری سے ان کا تعلق ہے۔ ستپور میں نے بتایا نا کہ ہندوستان میں کوئی جگہ ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، نہ میں نے جاننے کی کوشش کی، بس ستپور نام ہے، جاننے والے جو پہچاننے والے ہیں ان سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ یہاں پر بڑے پیمانے پہ مشینیں چلاتے ہیں، وہ مذہبی بھی پورے ہوتے ہیں، مگر وہ یاد ہے آپ کو ایک بہت پرانی فلم تھی سنتوش کمار کی، شبیہ کی، اس فلم کا نام تھا سرفروش، جو مجھے یاد ہے۔ تو اس میں سنتوش جو ہے وہ چور ہوتا ہے، وہ رات کو لوگوں کے گھر میں کود کے چوریاں کرتا ہے۔ تو ایک گھر شبیہ کے گھر کی بات ہے کہ وہ شبیہ کے گھر، کیونکہ عشق بھی لڑا رہا تھا نا، کیونکہ بغیر عشق کے پاکستانی فلم اور انڈین فلم تو مکمل ہی نہیں ہوتی، جبکہ ہالی ووڈ میں ایسی درجنوں مووی ہم نے دیکھی ہیں کہ جس میں عورت کا وجود ہی نہیں ہے، اور انتہائی رومانٹک موویز ہیں اور ہسٹوریکل موویز کہلاتی ہیں۔ خیر، تو سنتوش کمار جو ہے وہ چوری کر کے نکلنے لگتے ہیں تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو وہ سامان ایک طرف رکھتے ہیں اور تکبیر پڑھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں گھر والے جاگ جاتے ہیں،
جب گھر والے دیکھتے ہیں کہ سامان رکھا ہے ہمارے گھر کا بکھرا ہوا بھی ہے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک طرف چوری کر رہے ہیں دوسری نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چوری میرا پیشہ ہے، نماز میرا فرض ہے۔ تو آپ نوٹ کریں تو وہ یہ ہندوستان کے مسلمان، خاص کر میں کہوں گا یہ پورے خطے کے لوگ کہ نماز میرا فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے۔ تو یہاں یہ اکثر چھاپے پڑتے رہتے ہیں، پہلے بھی لوگ پکڑے جا چکے ہیں، مگر اس بار 45 افراد ہیں اور میرے مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 95% اس میں پاکستانی ہے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ کنٹینیو رہے گا، کیونکہ لالچ اور خوف دنیا میں پرویل کرتے ہیں۔ یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں نا، آئیڈیلزم، اصول، فلانا، یہ سب قصے ہیں، اب کہانیاں ہیں، مجھے نہیں پتا پہلے بھی کبھی پرویل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، کہ ہم بچپن میں اپنی ماں سے سنتے تھے کہ بیٹا بڑا برا زمانہ ہے، بڑا خراب زمانہ ہے یہ۔ پھر ہم نے لٹریچر میں پڑھا اور زندگی کو جب سمجھنا شروع کیا، ہر دور میں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ بہت برا زمانہ ہے، بہت خراب زمانہ ہے۔ تو یہ زمانہ بھی بالکل ویسا ہی ہے کہ انسانی لالچ کی باعث جو ہے نا یہ مذاہب آئے کہ اس پر کسی طور کنٹرول کر لیا جائے اور انسان کے ساتھ نارمل رویوں سے رہے، وہ چوری چکاری سے دور رہے، جھوٹ سے دور رہے۔ مگر پھر ریاستی نظام آئے، گو کہ ریاستی نظام نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے، مگر اس نظام میں بھی لوگ موجود ہیں جو یہی عمل کرتے ہیں، اور خاص کر تیسری دنیاؤں کے ملکوں میں تو ابھی انسانی وحشت، پھر ایک دوسرے کو دکھانے کی ریس جو ہے، آگے بڑھنے کی، نیچے گرانے کی، اوپر آنے کی، اس کے باعث ابھی دنیا وہاں نہیں پہنچی جس کے خواب ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور جو بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کمایا۔ وہی معتبر ہیں جن کی پاکٹ بھری ہوئی ہے، انہی کا نام ہے، انہی کی عزت ہے، انہی کی شہرت ہے، کہ دولت، وہ کہتے ہیں نا بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا جو انسانی وحشت ہے یہ اپنے عروج پہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یون جو صدر ہیں جنوبی کوریا کے، جنہوں نے ماشاء اللہ لگا دیا تھا، مگر عوام نے سڑکوں پہ نکل کر اور اسمبلی میں لوگ ڈٹ گئے، تو وہ ماشاء اللہ تو کنٹینیو نہیں کر سکے، مگر صدارت نہیں چھوڑ رہے تھے ان کی امپیچمنٹ کے باوجود۔ تو آئینی عدالت نے بہرحال انہیں صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ کاش ہمارے یہاں بھی ایسی عدالتیں ہوتی، ہمارے یہاں بھی ایسے اراکین اسمبلی ہوتے، ہمارے یہاں بھی ایسی عوام ہوتی کہ وہ سڑکوں پہ آتی اور اپنا حق وصول کر لیتی۔ بات یہ ہے کہ ابھی ہم انسانی آزادیوں سے، انسانی جو شعور ہے اس سے کہیں کوسوں دور پیچھے کھڑے ہیں۔ ہمیں نہ اپنے حقوق کا پتہ ہے، ہمیں نہ اپنے فرائض کا پتہ ہے، نہ ہمیں ابھی انسانیت کا صحیح معنوں میں پتہ ہے۔ کہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ شادی سے ایک دن پہلے دلہن کو اس چاہنے والے نے مار دیا جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ جلن، حسد اور توہین محسوس کرنے کی اس سے بڑی خوفناک مثال نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمارے یہاں روز ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ دور، پہلے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اب بھی ہے، مگر پہلے پردے پڑے ہوئے تھے، اب نہیں رہے، اب سامنے نظر آتا ہے۔ اور نیچر ہے کہ نیچر جو ہے آپ کو اور مجھے استعمال کرتی ہے، ہمارے ہاتھوں اپنی گروہ کے لیے کام لیتی ہے، پھر فارغ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے بچے کئی عیدوں سے گھر نہیں آئے تھے، تو باپ نے بیٹے کو فون کیا کہ میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ ہماری شادی کے جو 45 سال گزرے ہیں، ہم بڑی سختی دیکھی ہے، اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہاری ماں سے الگ ہو جائیں اور ایک دوسرے کو سے طلاق لے لیں۔ تو باپ چیخ پڑا، بیٹا چیخ پڑا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اب کوئی عمر ہوتی ہے طلاق لینے کی؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو بھی بتاتا ہوں آپ کی بیٹی کو کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی بہن کو بتایا، بہن پاگل ہو گئی، اس نے فوراً باپ کو فون کیا
کہ ہاؤ ڈیئر یو تھنک لائک دیٹ، کہ آپ اس عمر میں یہ کریں گے، ہماری توہین کریں گے، اور جب تک میں پہنچ نہیں جاؤں آپ کوئی اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے۔ باپ نے فون رکھا اور بیگم سے مسکرا کے کہا کام ہو گیا ہے، آ رہے ہیں، جو 3 عیدوں سے نہیں آئے۔ تو یہ انسانی وحشت ہے، یہ ہماری ضروریات، تقاضے، مجبوریاں، جو نام دیجیے، کہ رشتے تعلق ہمیشہ سے سب ایسے ہی تھے۔ یہ ہم اپنا دل بہلانے کو سب کچھ ایک دوسرے کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہر رشتہ، ہر تعلق ضرورتوں کا ہے، تقاضوں کا ہے، مجبوریوں کا ہے، مفاد کا ہے، نقصان کا ہے، کہ کہیں نقصان ہمیں ڈر کے باندھ کے رکھتا ہے، کہیں فائدہ ہمیں لالچ جو ہے وہ جوڑ کر رکھتا ہے، کہیں مختلف ضرورتیں ہیں۔ تو آج کے لیے یہ شام کا پروگرام میں نے اس لیے کیا کہ میں روزانہ 2 پروگرام کروں گا اور کوشش کروں گا کہ چھوٹے پروگرام ہوں، جو چیز رہ جائے وہ آپ کو بیان کر دوں، کہ نہ میں نے اس پہ کوئی پی ٹی آئی کی گفتگو کی، نہ مسلم، نہ شہباز شریف کی کارستانیوں پر کوئی گفتگو کی ہے۔ میں نے آپ کو سادی سودی خبریں سے بتا دی ہیں، وہ دیکھیے اور یہ ذہن کارخانے میں رکھیے کہ یہ جو امریکہ میں، یورپ میں اور دنیا بھر میں جو پاکستانی رہتے ہیں، ان سے آپ زیادہ توقعات نہ رکھیں۔ یہ انڈیویجلی تو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، مگر کہیں آپ کو یہ سوچ آتی ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ اس ملک کی بھلائی، بہتری، فلاح کے لیے کوئی انقلابی اقدام اٹھائیں گے، تو بھائی جی ہم آپ جیسے ہی ہیں، جیسے بھیجا تھا بالکل ویسے ہی ہیں۔ امریکہ نے ہمارا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑا۔ آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔